اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ پہلا سوال یہ ہے، حالت ناپاکی کے اندر درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ حیض والی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بیان کیا ہے، تو میں تمام سننے والوں کو کہوں گا کہ وہ یہ بیان سننے سے پہلے تلاش چینل پہ کہ عورت حالت حیض کے اندر یا ناپاکی کے اندر قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، ذکر اذکار تسبیحات کر سکتی ہے، اس موضوع پہ جو بیان ہے وہ سنیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو عورت ہونے پہ فخر بھی ہوگا، تو انشاءاللہ اس سے علم بھی ملے گا، شعور بھی آئے گا۔ باقی میں اس سوال کا جواب مختصر جو ہے وہ دے دیتا ہوں۔ اس بیان کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جو ناپاک ہیں وہ قرآن کو چھوتے نہیں ہیں، چھو نہیں سکتے۔ تو حالت ناپاکی ہو، یعنی عورت کے ایام جو ہے وہ چل رہے ہوں، تو اس حال کے اندر ہم قرآن کو چھو نہیں سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اور تیسرا میں نے بتایا تھا کہ نماز نہیں پڑھنی۔ یہ تین کام میں نے بار بار بات کو دہرایا کہ یہ تین کام نہیں کرنے، باقی ہر کام کرنا ہے۔ تمام اوراد و وظائف آپ پڑھ سکتے ہیں، تمام مسنون اذکار آپ کر سکتے ہیں، تمام وظائف آپ کر سکتے ہیں، تمام تسبیحات آپ کر سکتے ہیں، اور تمام قرآن مجید فرقان حمید کی ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں جو آپ اوراد و وظائف کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، ذکر کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، یا وظیفے کے طور پہ پڑھ رہے ہیں۔ یعنی میں نے تفصیل کے ساتھ یہ ساری بات وہاں سمجھائی ہے۔ جس طرح سوال تھا کہ ہم آخری 4 کل پڑھ سکتے ہیں، تو آخری 4 کل کیا ہے؟ قرآن مجید کا حصہ ہے، لیکن یہی 4 کل جب ہم تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے تو یہ گناہ کے زمرے میں آ جائے گا، لیکن جب ہم ان کو وظیفے کی نیت سے، اپنی حفاظت کی نیت سے، عملیات کی نیت سے، ذکر کی نیت سے پڑھیں گے، اوراد و وظائف کی نیت سے پڑھیں گے، تسبیحات میں لے کر آئیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کا گناہ نہیں ہوگا، پھر اس کی اجازت ہے۔ اب ایک عورت جو ہے وہ ناپاک ہے، تو کیا اس نے اپنی حفاظت نہیں کرنی؟ جس طرح مسافر ہیں، ایک عورت سفر کر رہی ہے تو اس کے ایام چل رہے ہیں، یا گھر سے نکلتی ہے تو اس کے ایام چل رہے ہیں، تو کیا وہ اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتی؟ پڑھ سکتی ہے۔ تو کیا آیت الکرسی قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ سید الآیات ہے، تمام آیات کی وہ سردار ہے، سمجھ آ گئی؟ اس طرح بس میں بیٹھ گئے، گاڑی میں بیٹھ گئے، رکشے میں بیٹھ گئے، اپنی سواری پہ بیٹھ گئے، تو کیا عورت جو ہے وہ سفر کی دعا نہیں پڑھ سکتی؟ تو پڑھ سکتی ہے۔ تو جب سفر کی دعا پڑھ سکتی ہے تو کیا وہ دعا جو ہے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اللہ رسول کا نام نہیں ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے تمام مسنون اذکار، اس طرح عورت گھر سے نکلی ہے تو کیا گھر سے نکلنے کی دعا نہیں پڑھے گی؟ گھر میں داخل ہوئی ہے تو اس کی دعا نہیں پڑھے گی؟ بیت الخلاء میں جانا ہے تو اس کی دعا نہیں پڑھے گی؟ بیت الخلاء سے نکلنا ہے اس کی دعا نہیں پڑھے گی؟ یا ان دنوں میں جو اس نے کھانا پینا ہے اس کے ساتھ بسم اللہ شریف نہیں پڑھے گی؟ کھانے کے جو ابتدا میں دعا ہے یا آخر میں دعا ہے وہ نہیں پڑھے گی؟ یا لباس بدلنے کی دعا ہے وہ نہیں پڑھے گی؟ کہیں پہ یہ حدیث آئی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ناپاکی کے اندر یا حیض کے اندر یا ایام کے دوران تمام مسنون اذکار یا مسنون دعائیں کی جا سکتی ہیں، تمام جو وظائف ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، تمام تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جس طرح اور دیگر تسبیحات بھی ہیں، وہ سب کی سب جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں کی جا سکتی ہے۔ کون سے 3 کام ہیں جو ناپاکی کی حالت میں یا ایام کے دوران نہیں کرنے؟ وہ کون سے ہیں؟ پہلا کام قرآن کو چھونا نہیں ہے، قرآن کو تلاوت کی نیت سے پڑھنا نہیں ہے، اور تیسرا کام کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھنی۔ اب یہ ساری بات سمجھ آ گئی۔
اب یہ جو اگلی بات ہے، جو سوال ہے، اس کو سمجھانے کے لیے مجھے یہ پچھلا بیان سارا جو ہے یہ سم اپ کرنا پڑا ہے، اس کی سمری یعنی اس کا خلاصہ اب دوبارہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرنا پڑا۔ جب اللہ والو مسنون اذکار کر سکتے ہیں، قرآن کی آیت کو جس طرح آیت کریمہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں ذکر کے طور پہ، وظیفے کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، چاروں کل جو ہیں وہ وظیفے کے طور پہ حصار کی نیت سے، عملیات کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ تو پھر درود و سلام کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ درود و سلام کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اب ساری بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اگر میں براہ راست جواب دیتا کہ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے جذباتی ہیں کہ انہیں جب جذبات بڑھ جاتے ہیں، انسان کی عقل جو ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے، تو پھر وہ سوچتے نہیں۔ اور بالخصوص ہم کیونکہ اردو سپیکنگ ہیں، میرے بیانات بھی زیادہ وہاں سنے جاتے ہیں جو لوگ اردو بولتے ہیں، تو جو ہندوستان، یہ ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں، یہ ویسے بھی مرچیں کھانے والے جذباتی لوگ ہیں، یہ بات کو نہ سمجھتے ہیں نہ سوچتے ہیں، صرف یہ ہے کہ کام کس سے لینا ہے؟ جذبات سے، عقل سے کام نہیں لینا۔ تو اگر میں فوراً جواب دیتا کہ ہاں جی آپ درود پاک حالت ناپاکی کے اندر پڑھ سکتے ہیں، تو کوہرام مچنے کا ڈر ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، لو جی پیر صاحب نے کہا جی حیض والی عورت جو ہے وہ درود پاک پڑھ سکتی ہے، نبی پاک کا نام، نبی پاک کا نام، رسول پاک کا نام، محمد پاک کا نام ناپاک عورت لے رہی ہے، یہ مجھے اس طرح کی تبلیغ آنی تھی۔ تو اب کیونکہ میں نے دلائل دے کر بات کی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا سکتا ہے ذکر کی نیت سے، عملیات کی نیت سے، اوراد و وظائف کی نیت سے، تو پھر کملی والے پہ درود کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ ہاں، اس میں جو چیز کہنے والی ہے، یہ جو بات واضح کرنے والی ہے، وہ یہ کہ یہ جو عملیات ہیں، وظائف ہیں یا دیگر عبادات ہیں، یہ اطاعت کے درجے میں ہیں۔ کس کے درجے میں ہیں؟ اطاعت کے درجے میں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا یہ محبت کے درجے میں ہے۔ یہ کس کے درجے میں ہے؟ محبت کے درجے میں ہے۔ آپ نے ایک بار زندگی میں آپ نے آیت سنی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ نے پڑھ دیا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب آپ نے درود پاک پڑھ دیا، اس حکم کی تعمیل ہو گئی، اس حکم کی تعمیل جو ہے وہ ہو گئی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے، ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ اب یہ فرض تو پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے، تو جب بھی نام آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھنا علماء کے ایک جماعت کے نزدیک یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب مثلا میں بول رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، تو میں بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے رہا ہوں، تو آپ بار بار اگر درود نہیں پڑھتے، انسان بس اوقات انسان کے ذہن میں نہیں رہتا، تو ایک بار آپ نے تقریر میں، تحریر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سنا یا پڑھا، تو آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ دیا، اس کے بعد آپ بار بار جب پڑھتے ہیں تو وہ واجب کے درجے میں نہیں رہتا، وہ محبت کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ علماء کی رائے ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے، افضل اور بہتر یہی ہے جو اجماع امت بھی ہے، کہ جب بھی حضور کا نام آئے درود پڑھا جائے، کملی والے کا نام آئے تو درود پاک پڑھا جائے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میں نے جو نقطہ آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی عبادات دیگر ہیں وہ کس درجے میں ہیں؟ اطاعت میں۔ اور درود پاک یہ جو اب عبادت ہے یہ کس درجے میں ہے؟ محبت کے درجے میں۔ تو محبت کا تقاضا ہے ادب۔ بات میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو سوال تھا اس کا میں نے جواب دے دیا ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ادب۔ تو ادب اجازت نہیں دیتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ناپاکی کی حالت میں لیا جائے۔ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، میں شریعت کا مسئلہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اگر حضور کا نام ہم ناپاکی کی حالت میں نہیں لے سکتے تو اللہ کا کیسے لے سکتے ہیں؟ مقام اللہ کا بڑا ہے، نام اللہ کا بڑا ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ہے؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔
اللہ کا نام بھی بڑھا, اللہ کا مقام بھی بڑھا. اور بعد از خدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام, نام بھی بڑھا, مقام بھی بڑھا, بزرگی بھی بڑھی. تو پہلا درجہ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا, نام کا بھی مقام کا بھی. تو جب ہم اللہ کا نام ناپاکی حالت میں لے سکتے ہیں تو حضور کا کیوں نہیں لے سکتے؟ لیکن بات کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ کیا ہے؟ عبد اور معبود کا. یہاں جو تعلق ہے وہ آقا اور غلام کا ہے, یہاں محبت کا تعلق ہے. تو محبت جھنجھوڑتی ہے کہ محبوب کا نام ناپاک حالت میں جچتا نہیں ہے. تو اس لیے بزرگان نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب عورت ایام کے اندر ہو یا مرد ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جائے تو اس میں محمد لینے سے گریز کیا جائے. یعنی آپ یوں کہہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی درود بھی پڑھا گیا لیکن حضور کا نام بھی نہیں آیا. یعنی آپ ذکر میں بھی رہے اور ادب کا لحاظ بھی رکھا گیا, بجائے کہ آپ یوں درود پڑھنے کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. پھر وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ شرعن منع نہیں ہے, شرعن آپ ناپاکی کی حالت میں بھی درود پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. الحمدللہ ہم اہل ذکر ہیں, اہل محبت ہیں, اہل نسبت ہیں. میں اس لیے یہ باتیں سمجھا رہا ہوں اضافی اس سوال کے ساتھ کہ ہمیں محبت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی, ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتا, لیکن ہم نے بات شریعت کی ماننی ہے, ضمیر کو آگے نہیں کر دینا. اب میرا ضمیر کل یہ کہے کہ جی میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے تو کیا میں اپنے ضمیر کی مانوں گا؟ میں نے بات شریعت کی ماننی ہے. تو شرعن میں نے کیا بات سمجھائی ہے کہ ہم قرآن کی آیات کو اگر ناپاکی کی حالت میں ذکر کی نیت سے, عملیات کی نیت سے, اوراد و وظائف کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں تو کملی والے پہ درود کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ شرعن کوئی ممنوع نہیں ہے. محبت میں یہ ہے کہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو انسان پاک صاف ہو, تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک ہماری طرف متوجہ ہو اور ہمیں فیضیاب کر دے. تو مختصر یہ کہ ناپاکی کی حالت میں درود پڑھا جا سکتا ہے, اور اگر آپ کو میری بات دل کو لگے تو آپ حضور کا نام لینے سے گریز کرنا چاہیں, یعنی ذاتی اسم جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا دیگر جو درود ہیں یا درود ابراہیم ہیں اس طرح کے جن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے, تو ناپاکی کی حالت میں, ایام کی حالت میں, حیض کی حالت میں آپ وہ درود نہیں پڑھیں, آپ یہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب آپ پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں اللہ آتا ہے؟ کہتے نہیں آتا, آتا ہے, یعنی جاگ رہے ہیں, یعنی جلدی آنکھ کھل گئی ہے. اس میں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ آتا ہے, تو اللہ کہنے سے گناہ گار نہیں ہوئے تو محمد کہنے سے گناہ گار ہو جائیں گے. سمجھ آ گئی ساری بات؟ یعنی اب جو درود پاک جس میں سے اس میں محمد نہیں ہے وہ بھی میں نے تجویز کیا ہے تو اس میں بھی اللہ آ رہا ہے, تو اللہ ناپاکی کی حالت میں کہا تو آپ گناہ گار نہیں ہیں, تو محمد کہا تو گناہ گار ہو جائیں گے. اللہ بولے یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ محبت کا تقاضا ہے, جس کو جس کے ساتھ جتنی محبت ہوگی. اس طرح دیکھیں ایک بزرگ تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیونکہ کدو شریف جو ہے وہ پسند تھا, آپ کی مرغوب جو ہے وہ غذا تھی گوشت کے بعد, یعنی سبزیوں میں سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کدو جو ہے سبزی یہ پسند تھی. اب وہ کھانا کھا رہے ہیں تو ان کے ساتھ اہل و عیال جو ہے وہ بھی بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, دو صحابہ جس طرح دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو کسی صاحب نے یہ کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا کہ دسترخوان سے اٹھ جاؤ, بھاگ جاؤ یہاں سے. تجھے کدو پسند نہیں ہے تو مجھے تو پسند نہیں ہے. جو حضور کو پسند ہے تو جب اس کو پسند نہیں کرے گا تو مجھے تو پسند نہیں ہے, تو اس یہاں سے نکل جا. اب اللہ بولو یہ دیکھیں, یہ جو بات میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھی ہے, یہ شرعن جو کچھ انہوں نے کیا میزبان نے کیا غلط کیا, جو کچھ میزبان نے کیا ہے غلط کیا ہے. شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ ایک مہمان کو اس طرح رسوا کر کے ذلیل کر کے دسترخوان سے اٹھا دیں, اگر وہ یہ اظہار کر دے کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے. لیکن کیونکہ وہ بزرگ جو تھے وہ فنا فر رسول کے مقام تھے, ان کے اوپر ایک جذب کی کیفیت تھی, یہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے کیا.
کہ میرے محبوب کو پسند ہے، تو کون ہوتا ہے کہ ناپسند کرنے والا؟ تو یہ جو عاشقوں کی کتاب ہوتی ہے یہ کچھ اور ہوتی ہے، محبت کے جو اسباق ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، شریعت کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن ہم نے شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا محبت کے چکر میں، ورنہ انجام کیا ہوگا کہ تیری 5 ویلے تو ساڈی ہر ویلے، ملنگ بن ویسو، پھر دین بھی جائے گا دنیا بھی جائے گی۔ جب تک شریعت کا دامن پکڑ کے رکھو گے، اس کی جتنی خیرات ملتی ہے، بس جتنی حدود و قیود بتائی جاتی ہیں، اتنی محبت، اس طریقے سے محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنی ہے، ورنہ بے لگام ہو کے محبت کرو گے، نہ اللہ کے رہ جاؤ گے نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رہ جاؤ گے۔ پھر وہی بات آ جائے گی کہ تیری 5 ویلے تو ساڈی ہر ویلے۔ یہ جو گمراہ لوگ ہوئے ہیں یہ کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ انہوں نے شریعت کو چھوڑ دیا اور پیروں کی محبت میں، ملنگوں کی محبت میں اندھے ہو گئے۔ شیطان نے ان کو یہ پڑھایا کہ یہی سب کچھ ہے، عشق کی نماز اور ہے، عشق کی نماز اور ہے، مولوی کی نماز اور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا حسین نے پھر کوئی نماز اور پڑھی سی، یا مولا علی جن کے در سے ولایت ملتی ہے، فقیری ملتی ہے، انہوں نے پھر وہ نمازیں نہیں پڑھی معاذ اللہ جو کملی والے نے پڑھائی ہیں، حالانکہ وہ نمازیں کملی والے کے پیچھے پڑھتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور آگے نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، مولا علی کچھ اور ہی کر رہے ہوتے تھے۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے نا کہ میری 5 ویلے تو تیری ہر ویلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کہتا ہے میں مولا علی دا ملنگ ہاں، تو اس کا تو مطلب ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ مولا علی کی نماز اور دی، کملی والے کی نماز اور دی، جبکہ ہم نے یہ پڑھا، ہمارے تک یہ پہنچا کہ مولا علی نے نمازیں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھی ہیں۔ تو مقتدی نے اگر اقتداء نہیں کی تو مولا علی کی نمازیں کیسے ہو گئیں؟ مولا علی کی نمازیں کیسے ہو گئی؟ اگر مولا علی کی 5 ویلے ہر ویلے میں، تو کملی والے نے کیوں کہے 5 ویلے میں؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ 50 ملی تھی، کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئی، ہر ویلے تو ہمیں نہیں بتایا گیا۔ بات میں تو اللہ بولے یہ کیا ہے؟ گمراہی، جہالت، مولا علی کے اوپر بہتان کہ ہم جی مولا علی کے ملنگ ہیں، ان کے در کے فقیر ہیں۔ مولا علی نے 5 پڑھیاں نے، ایک کہتے ہیں ساڑھی ہر ویلے ہے، ساڑھی ہر ویلے ہے۔ ہاں بھائی ہماری بھی ہر وقت ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگر نماز قائم کر لی جائے، اسی کا حکم ہے۔ جیسے نماز کے اندر تو اللہ سے ڈر رہا تھا کہ اگر میں نے یہ حرکت کی تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کے باہر بھی تو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، اللہ ناراض ہو جائے گا، تو نماز قائم ہو گئی۔ جو کیفیت نماز کے اندر تھی وہی نماز کے باہر ہو گئی۔ تو یہ بات میں نے ضمناً آپ کے خدمت میں عرض کر دی ہے کہ ہم نے کسی بھی معاملے میں شریعت کو نہیں چھوڑنا۔ یہ میں نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے کہ جو یہ کہیں گے جی ناپاکی میں حضور کا نام لیا جا رہا ہے، تو یہ میں نے انہیں بات بتائی ہے کہ بھائی شریعت تیرے گھر کی نہیں ہے، شریعت کملی والے کی ہے، شریعت کملی والے کی ہے۔ اللہ کے احکامات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا نام شریعت ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام خواتین جو حالت ایام کے اندر ہیں ہوتی ہیں، یا ناپاکی کے کسی بھی وجہ سے ایام چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح بچہ ہوتا ہے، چھلا چل رہا ہوتا ہے، یا اور کوئی نظام ہوتا ہے، آپریشن ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یا بیمار ہیں اس کے اندر، یا شوگر کے جو مریض ہیں ان کا پیشاب اکثر خواتین کا نکل جاتا ہے، مرد حضرات ہیں ان کے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، اس طرح مرد حضرات ہیں ان کے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، اس طرح کے کسی کے ساتھ مسائل ہیں کہ ناپاکی رہتی ہے، اس طرح وہ تمام مرد عورت جن کو گیس ٹربل کا مسئلہ رہتا ہے، وضو نہیں رہتا، ہر طرح آپ کملی والے پہ درود پڑھ سکتے ہیں۔ تمام اوراد و وظائف بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی خوف کے، بلا کراہت آپ کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شاہ